السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے خوبصورت مہینے کے اندر ہم لوگوں پر، جو کہ ہم اتنی محنت سے کماتے ہیں، اتنی محنت سے اگاتے ہیں، حلال کو حرام کر دیتا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ میری نظر میں، میری سوچ کے اندر اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک ہے ہمارا جسم اور دوسرا ہے ہمارا کردار، جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جسم کی بات ایسی ہے کہ پورا سال ہمارا جو دھیان رہتا ہے نا، وہ صرف کھانے پینے پہ رہتا ہے۔ صبح سے لے کے رات تک کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ اور پھر وہ پھولے ہوئے جسموں کے ساتھ ہم بیٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے، یاد نہیں رہتا، نیند کا غلبہ رہتا ہے، سستی کے اندر ہی زیادہ تر رہتے ہیں۔ جو لوگ تب بھی کم کھاتے ہیں ان کے لیے فائدہ بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ اب فائدہ ان کے لیے تو ہے، لیکن جو کھاتے ہیں ان کے لیے نقصان ہے۔ تو جب رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت کے لیے ہم پر یہ حلال کو حرام کر دیا گیا ہے، اور ہم کتنی پابندی کے ساتھ اس کو احتیاط رکھتے ہیں اور بالکل بھی نہیں کھاتے، چاہے بند کمرے میں اکیلے ہوں، جو مرضی ہو جائے، ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے اور ایک نوالا نہیں کھاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ڈر خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جائیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا، 100 اور باتیں ہیں۔ کتنے دل جمی کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا روزے رکھتے ہیں، اور بڑی احتیاط کے ساتھ کہ کچھ غلط نہ ہو جائے ہمارے سے۔ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ غلط باتیں بھی نہ منہ سے نکلیں، تاکہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کوئی جھوٹ نہ بولیں، تاکہ ہمارا روزہ ایک مکمل اور بھرپور روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم سارا دن تو اس بھرپور تقوی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسی شام ہوتی ہے اور افطاری کا وقت آتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسی اپنے حد پہ نکل جاتے ہیں جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، صرف کھانا۔ ہمارا جو وقت ہے پڑھنے کا، عصر سے مغرب، جو بڑا خاص ایک مخصوص وقت ہے، اس وقت تیاری کرنے کے لیے کچن میں چلی جاتی ہیں خواتین بھی، اور کافی حد تک مرد حضرات بھی۔ اور یہ کوئی نہیں سوچتا کہ وہ وقت ہے پڑھنے کا۔ میں کھانے کو منع نہیں کر رہی، آپ کچھ ایسے بنا لیں کھانے جو کہ آپ بنا کے رکھ چھوڑیں، تاکہ آپ کو اس وقت آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ کم از کم اللہ کا نام لے سکیں، ذکر کر سکیں، اذکار کر سکیں۔ وہ زیادہ ضروری چیز ہے۔ جب ہمارے جسم ہلکے ہوں گے نا، تو پھر ہماری روحیں بھی بیدار ہو کے باہر نکلیں گی، اور جب وہ باہر نکلیں گی تب وہ اللہ سے اللہ کو مانگیں گی، تب ہم اللہ کی سامنے صحیح طریقے سے سجدے میں جا سکیں گے، تب ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں گے، جس وقت ہماری روحیں بیدار ہو چکی ہوں گی تب۔ اگر ہم اسی طرح کھانے پینے کے اندر اپنی روحوں کو دبا کے رکھیں گے، اپنے جسموں کے اندر دبا کے رکھیں گے، تو پھر یہ رمضان ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ نہ ہم تراویح کر سکیں گے، نہ نفل پڑھ سکیں گے، نہ صلاۃ اللیل پڑھ سکیں گے، نہ تہجد پڑھ سکیں گے، نہ ہی کوئی فرض نماز جو ہے اس کو مکمل طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ یہ تو تھی جسم کی بات، اور اسی چیز کو ہمیں آگے بھی رکھنا ہے جاری ساری۔ خیر، یہ تو تھی جسم کی بات، اب دوسری بات ہے کردار کی۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کھانا جو ہے حلال، اس کو حرام کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے حرام کو بھی اپنے اوپر حرام کرنا ہے، خالی اس مہینے میں نہیں، اگلے 11 مہینوں میں بھی۔ یہ نہ ہو کہ اس کے بعد رمضان کے بعد آپ مجھے لگتا ہے یہ تعمیر نو کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں ہم اپنے جسم پر بھی فوکس کر سکتے ہیں اور اپنے کردار اور اعمال پہ بھی فوکس کر سکتے ہیں، اور اس کو بہتر بنانے میں بھرپور حصہ لے سکتے ہیں۔ تو ہمیں اگلے 11 مہینوں میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، یہ نہ شوال کے مہینے سے وہی سودی کاروبار میں لگ جائیں، وہی کوئی غلط کاموں میں لگ جائیں، کسی کی غیبت، کوئی جھوٹ، اور ناپ تول میں کمی، اس طرح کے بہت سارے اور مسئلے مسائل ہیں۔ تو کیا ہم یہ سب چیزیں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر ہم اللہ سے خوف کے تحت کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے ڈر کے مارے، تو کیا ہم بعد میں یہ والے غلط کام اس کے خوف کے ڈر سے چھوڑ نہیں سکتے؟ یہی تو ہمیں بتائے گا کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا، ہم نے اس رمضان میں کیا سیکھا، ہماری تعمیر نو ہوئی کہ نہ ہوئی۔ یہ تب پتہ لگے گا جب ہم شوال کے مہینے میں انٹر ہوں گے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ جو پر نکالیں گے،
تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے اللہ کے نزدیک تھے اور کتنا اللہ سے خوف رکھتے ہیں۔ اگر اللہ سے خوف رکھیں گے تو یقیناً ہم آگے بھی اسی طریقے سے چلیں گے جیسے ہم ابھی چل رہے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ ہم پوری اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی جھوٹ نہیں بولیں، کوئی غیبت نہ کریں، کسی کے ساتھ غلط بات نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں۔ تو جب ہم پوری یہ کوشش اب بھی کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو تب روک سکتے کوئی بھی غلط کام کرنے سے، اور اسے ہمیں روکنا ہے۔ ہمیں اللہ کے نزدیک ہونا ہے، ہمیں حلال کو حلال ہی رکھنا اور حرام کو حرام ہی رکھنا ہے، اور اس سے نجات پانی ہے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔